آپ کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس سے اگر پوری امت مسلمہ میں اورنگزیب جیسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا تو اب حالات بھی ویسے نہیں رہے، مگر ہم اس پر یہ اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ کیا 300 برس میں امت میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو اتنی ازداد کا مجموعہ ہو، جو بیک وقت اتنے ٹھنڈے دماغ، اتنے معتدل طریقے اور دین کے ساتھ وابستگی اور دنیا کے امور پہ اس کی ایسی گہری نظر؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی پھر نہیں ملا۔ ایسے ہی نہیں اقبال نے کہا کہ وہ ہمارے ترکش کا آخری تیر تھا، اوامر و نواہی کا پابند۔ پر عجیب بات ہے کہ اس کی زندگی کا آخری حصہ ایسا گزرا کہ ہمیشہ دو چیزوں کے ساتھ رہتا تھا، ایک تو روزہ رکھتا تھا، اور ہمیشہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت جب گرنے لگی تو قریب کے لوگوں نے کہا کہ آپ روزے کو ترک کر دیجئے، اس کی وجہ سے ذوق ہو جاتا ہے۔ تو مسکرائے اور کہا زندگی کے دن کتنے باقی ہیں، معلوم نہیں کب موت آ جائے، تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور میں وضو سے اور روزے سے پیش ہوں، اور حتیٰ کہ انتقال کے وقت بھی وضو تھا۔ اندازہ ہو گیا انہیں کہ اب موت کا وقت قریب ہے، اور اٹھے اور وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھتے رہے بار بار، اور جو شاہی خاندان اور گھرانہ تھا سب کو بتایا کہ کیا چیز وہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس کو کیسا تعلق محسوس ہو رہا ہے۔ نماز سے باجماعت کی پابندی اتنی زیادہ تھی کہ باقاعدہ پروگرام میں لکھا جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت جماعت نماز کی باجماعت کہاں پڑھیں گے، اور ہفتے میں 3 دن روزے رکھنا، سوموار، جمعرات اور جمعہ، یہ اس وقت سے تھا جب وہ شہزادہ تھا۔ اور بعد میں تو لکھا ہے کہ شہزادہ ہونے کے زمانے میں نہیں بلکہ قرآن کریم کے حفظ کرنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب وہ بادشاہ بن گئے، تو انہوں نے کہا اللہ نے ہر طرح کا انعام کر دیا ہم پہ، تو اب یہ ضروری ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم قرآن کریم حفظ کریں، اور اس وقت میں حفظ کرنا شروع کیا اور قرآن کریم پورا حفظ کر لیا۔ اور اتنی دینداری اور اتنی مذہبی وارفتگی کے باوجود ظاہر پرست نہیں تھا، جلدی جلدی کسی پہ اعتبار نہیں آتا تھا۔ بڑے بڑے اچھے علماء اس کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے تھے، اور مولوی اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ آدمی پرکھنے والا ہے، متاثر ہونے والا اتنا نہیں۔ اور اس دینداری کا اور حکومت کا چلانا اس سلیقے سے تھا کہ اگر آپ کو اس بات میں کوئی شک ہو جو بیان کرنے لگے ہیں تو معاصر عالمگیری اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ معاصر عالمگیری میں لکھا ہے کہ شریف مکہ معظمہ در ہندوستان دولت بے شمار شنید ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی اپنی تحریر ہے، کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے جو گورنر اور امیر ہیں انہوں نے سن لیا ہے کہ ہندوستان میں بے پناہ دولت ہے، ہر سال برائے طلب نفع خود ایلچی میں فرستد، اور ہر سال مکہ مکرمہ سے ایلچی آتے ہیں کہ کچھ پیسے ہندوستان سے خیرات کے طور پر مل جائیں تاکہ وہاں لوگوں کو حج کرایا جائے اور تاکہ گورنر صاحب اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں جب آتے ہیں تو میں ان کی فکر کرتا ہوں اور ان لوگوں کو پیسے یہاں سے مکہ مکرمہ خیرات کے لیے دیتا ہوں اور گورنر صاحب کے ذاتی اخراجات کے لیے۔ ہندوستان کوئی چھوٹی سی حکومت تھی اور سلطنت تھی۔ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان سے مکہ مکرمہ میں مدارس کھلے تھے اور پیسہ یہاں سے جاتا تھا، اور ہندوستان نے وہ کچھ کیا کہ رہتی دنیا تک ہندوستان کے جو احسانات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر ہیں اور کسی کے نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ عبدالرحیم خان خانہ جب ہندوستان سے گئے تو انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کچھ چیزیں دیکھی، تو انہوں نے کہا انہیں تبدیل کیا جائے، فرسودہ اور بیکار چیزیں ہو گئی ہیں، یہ نئی شمعیں یہاں پر روشن کی جائے۔ اور انہوں نے پوچھا جو مسجد نبوی کے متولی تھے اور انتظامات کے لیے جو مقرر کیے گئے تھے اس وقت کی حکومت کی طرف سے کہ آپ کا مہینے میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا خرچہ۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے سال کا اتنا خرچہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی سال میں اتنے پیسے زائد بھی خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو عبدالرحیم خان خانہ مدینہ منورہ چھوڑنے سے پہلے ان صاحب کو بلایا
اور مدینہ منورہ کے جتنے مسجد نبوی کے منتظمین تھے ان کے سامنے رقم رکھی اور کہا 50 سال کے انتظامات کے لیے یہ رقم آج لے لیجئے، 50 برس مسجد نبوی میں جو بھی خرچہ ہو انشاءاللہ اس سونے اور چاندی سے پورا ہو جائے۔ یہ تو ایک مستقل موضوع ہے کہ ہندوستان کے دنیا پر کیا احسانات ہیں، اس کو خیر اب کیا بحث میں لانا، لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنی ساری عمر میں مکہ مکرمہ پیسے بھیجتے رہے یہاں سے خزانے سے، اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کا ہم پہ حق بنتا ہے، اور دوسری چیز بیت اللہ میں قرآن کریم خود لکھ کے بھیجا۔ اتنا صاحب علم آدمی تھا کہ شرعی مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے جب حکومت سنبھالی تو کچھ عرصے کے بعد کہا کہ کوئی ایک کتاب ملک کا قانون مرتب ہونا چاہیے، جسے آپ آج کی زبان میں کہیں گے کہ آئین انہوں نے بنایا، تو انہوں نے کہا کوئی کتاب مرتب ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے ہمیں موقع پر فیصلہ کیسے کرنا پڑے گا۔ تو شرعی مقدمات نپٹانے کے لیے تمام علماء اور فضلاء کو جمع کیا، اور ملا نظام الدین ان کے ماتحت 500 علماء کو مقرر کیا اور پورا کتب خانہ فراہم کر دیا، اور کئی برس لگاتار علماء بیٹھ کر فتاوی عالمگیری مرتب کرتے رہے، اور یہ عظیم الشان مجموعہ 6 جلدوں میں یا 8 جلدوں میں جب بنا تو حالت اس کی یہ تھی کہ اس کے اکثر و بیشتر ابواب ایسے ہیں جو سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے دن میں جتنا کام ہو شام کو مجھے رات کو سنا دیا جائے، سونے سے پہلے سن لیتے تھے، اور اسی معاملے میں ایک مرتبہ انہوں نے سنا اور وہاں پر عبارت گنجلک ہو گئی تو پڑھنے والے تو پڑھتے رہے اپنی فراوانی میں، اور گونجی آواز ان کا ان چیز یہ کیا ہے۔ اور قصہ یہ ہوا تھا کہ علماء نے سارے فتوے لکھ کے جن صاحب نے سنانا تھا ان کے گھر بھجوا دیے، ان کو ان کے دوست ایک ملنے آ گئے، بچوں نے کہا ابا گھر پہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا دروازہ کھولو میں بیٹھتا ہوں انتظار کرتا ہوں، تو وہ بیٹھے، پاس ہی یہ کاغذات پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پڑھ کے دوست صاحب نے پڑھنا شروع کر دیے، تو انہوں نے حاشیے پہ لکھ دیا کہ یہ مسئلہ غلط ہے، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، اور یہ لکھ کے انتظار کیا، پھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ صاحب آئے اور جلدی کاغذات اٹھائے اور جا کر بادشاہ سلامت کا پڑھنا شروع کر دیے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو کہا اس کے حاشیہ یہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، تو سلطان اورنگزیب رحمت اللہ کا ان چیز یہ کیا ہے، مطلب اگر مسئلہ غلط ہے تو تم لوگوں نے اسے لکھا بھی کیوں ہے۔ اب وہ گھبرا گئے اور واپس گھر آئے اور معذرت کر آئے کہ آئندہ آ کے صحیح عبارت سناؤں گا، اور گھر سے پھر وہ اپنے دوست کے گھر گئے اور انہوں نے کہا آج بادشاہ کے یہاں سے ڈانٹ پڑوا دی، تو انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم کہ تم نے یہ کچھ کرنا ہے، میں نے صرف مسئلے کی تصریح کے لیے لکھا تھا، اور یہ شخصیت جو لکھنے والی تھی حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی قدر شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ، تو وہ تو پڑھ رہے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اورنگزیب اس توجہ سے سن رہے ہیں کہ جو ملک میں قانون ہے وہ کیا ہوگا۔ آج یہ فتاوی عالمگیری فتاوی ہندیہ کہلاتی ہے، اور معاصر العمراء میں علماء کی تنخواہ لکھی ہے کہ کتنے کتنے پیسے، اور اس زمانے میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 2 لاکھ روپے لگ گئے ہیں، اور اب جا کر یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ 2 لاکھ روپے اس زمانے کے آج کے کروڑوں کے برابر ہوتے تھے۔ آپ سوچئے اس آدمی کو تعلیم سے، مذہب سے، بادشاہت سے کس کس چیز سے دلچسپی تھی، اور کتنی چیزیں اور خوبیاں اللہ نے اس میں جمع کر دی تھی۔ 1082 ہجری میں پورے ملک میں قانون کے ذریعے مسنون سلام کا طریقہ رائج کیا، اور کہا جگہ جگہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کے ذریعے سلام کیا کرتے تھے، ہاتھوں کا باندھنا، ہاتھوں کا اٹھانا، یہ سب چیزیں چھوڑ دی جائیں اور السلام علیکم کو رائج کیا جائے، اور لکھا کہ عام طور پر مسلمان یہی طریقہ برتیں، اور ہندوؤں کے جس طرح وہ سلام کرتے ہیں اس طریقے کو چھوڑ دیں، اور جتنے دربار میں آتے تھے سب السلام علیکم ہی کہا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو تاریخ دعوت و عظیمت میں ایک جگہ آ گیا ہے نا کہ ان کو کسی نے سلام کیا اور انہیں اشارہ کیا کہ اس کی گردن اڑا دو، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ سے تسامح ہوا ہے، اور شیخ رحمت اللہ علیہ نے دعوت و عظیمت کی خود اگلی جلدوں میں اس کی ایک جگہ ترغیب دی، یعنی اس کے برعکس بھی لکھ دیا ہے کہ 1082 ہجری میں
صحیح تواریخ میں آیا ہے کہ سلام مسنون کا طریقہ رائج کیا اور منع کیا کہ ہندوؤں کی طرح ایک دوسرے کو سلام نہ کیا جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہو گیا، لیکن ان کے بعد جو مورخین آئے ہیں، طحطاوی، یہ جو طنطاوی تھے مصری مورخ اور اتنے وسیع نظر آدمی، انہوں نے انہیں لکھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے حالات کو، تو اس میں لکھا کہ اورنگزیب جو تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد چھٹے خلیفہ تھے جو اس امت میں پیدا ہوئے. دارا شکوہ نے شاہ جہان بادشاہ پر اتنے اثرات مرتب کر دیے تھے کہ جب شاہ جہان بادشاہ بیمار پڑ گیا تو انہوں نے، اس سے پہلے بھی چلا آتا تھا، اس میں بھی سارا قصور تو دارا شکوہ کا نہیں تھا لیکن کچھ نہ کچھ قصور اس کا بھی تھا، ان لوگوں نے اپنے دربار میں گھیردار پاجامہ اور ہندوانی پگڑی کو رائج کیا. اور جس طرح ہندو راجہ سلاطین زیور پہنتے تھے، اکبر نے شروع کیا، پھر جہانگیر بھی یہی چیزیں کرتا رہا، پھر اس کے بعد شاہ جہان کے دربار میں، اور دارا شکوہ نے تو پگڑی کو بھی شامل کر دیا کہ جس طرح ہندو پگڑی باندھتے ہیں ایسے کی جائے گی. یہ ساری چیزیں اتنی بڑھ گئیں کہ بڑے بڑے عمراء ہندوؤں کو لڑکیاں دینا انہوں نے شروع کر دی. اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جس دن عنان سلطنت اپنے ہاتھ میں لی ہے، انہوں نے کہا کہ آئندہ کل صبح سے لوگ لباس بدل کے مسلمانوں والا لباس پہن کے میرے دربار میں آیا کریں، یہ ہندوؤں والی پگڑیاں اتارو. تو جس شخص نے ہندو مت کے خلاف اور اسلام کی غیرت کے اظہار کے لیے یہ کام کیے ہوں، کیوں نہ مورخین اس کو تان دیں. اپنے دربار کے مصارف کم کر دیے، کروڑوں روپے کی آمدنی مغل بادشاہ کے گھر جاتی تھی. اور جب عالمگیر بادشاہ بنے تو انہوں نے کہا چند گاؤں اور چند یہ علاقے ہیں، ان میں سے جو فصل آئے گی اس کو بیچا جائے اور اس سے جتنے پیسے وصولوں میرے گھر کا خرچہ اس طرح چلایا جائے، اس سے زیادہ نہیں. اور جب وقت ملتا تھا تو یہ اللہ کا بندہ بیٹھ کر قرآن کریم لکھتا تھا. بادشاہ پرستی کو مٹایا اور بادشاہ کے مصارف جن پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے ان سب کو بھی ایک قلم موقوف کر دیا اور کہا کہ بادشاہ بھی ایسے ہی اللہ کا بندہ ہے جیسے دوسرے بندے ہیں، لہذا کوئی نظر اور نیاز نہ دی جائے. دربار میں مغل بادشاہوں کے ہاں اتنا تکلف تھا کہ چاندی کی دوات رکھتے تھے اور سونے کا قلم رکھتے تھے، اس سے لکھا کرتے تھے. یہ اورنگزیب ہی تھا جس نے سب سے پہلے ان مغل بادشاہوں میں حکم دیا اور اس نے کہا شیشے کی بنی ہوئی دوات لایا کرو اور عام سادہ سا قلم لیا کرو، یہ سونا اور چاندی مسلمانوں کا حق بنتا ہے بیت المال میں داخل کرائی جائے. یہ مغلوں کے ہاں کسی کو انعام دینا ہوتا تھا تو چاندی کی سینی میں رکھ کے لاتے تھے. اور یہ تو دلی میں عام مسلمان بھی اتنے زیادہ متمول اور ہندوستان میں اتنی زیادہ خوشحالی تھی کہ یہ جس کے گھر چاول، چینی، آٹا، کوئی چیز سوغات اور تحفے میں بھیجتے تھے تو وہ سینی کو واپس لینا، برتن کو واپس لے کے آنا برا خیال کرتے تھے، برتن بھی ساتھ ہی ہدیہ ہو جاتا تھا. اور پھر چاندی سے جب نیچے اترے تو پھر تانبے کی بنی اور اس پر کلئی کر لیا کرتے تھے. اور دلی میں عام رواج تھا کہ سینی بھی رکھاتے تھے. اس کی طرف اشارہ کیا ہے شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں اپنی دلی میں غربت کا حال ایک جگہ بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا. تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے یہاں عام عوام سے بڑھ کر بات تھی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ کسی کے گھر چاول بھیج دیے، بادشاہ نے اپنے دسترخوان سے کوئی چیز کسی امیر کے گھر بھیج دی تو اس کو چاندی کی سینی میں بھیجتے تھے. پھر چاندی کی سینی واپس لینا تو بہت معیوب خیال کیا جاتا تھا. اورنگزیب پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے کہا کہ چاندی اور سونے کی سینیاں اور برتن سب کے سب بیت المال میں داخل کیے جائیں، اس پہ لوگوں کا حق بنتا ہے. اور انعام کی رقمیں جو دیتے ہیں عمرا کو وہ بھی چاندی کی سینیوں میں نہیں رکھی جائیں گی بلکہ لوہے کے کٹورے استعمال کیے جائیں گے، لوہے کے برتن استعمال کیے جائیں گے. اور ریشمی لباس جتنے بھی زربفت وغیرہ کے بنے ہوئے تحفے میں دیتے ہیں عمرا ایک دوسرے کو، سب پہ پابندی لگا دی اور سکھا ریشم کا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، اس لیے ریشم کے یہ سارے کپڑے بیچ کر قیمت داخل کی جائے بیت المال میں. ہندوؤں کی طرح سر پر ہاتھ رکھ دیتے سلام کرتے ہوئے. عالمگیر نے صاف منع کر دیا اور اس نے کہا ایسے سلام کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. بس
اور پھر یہی نہیں کہ اس انسان نے عملاً یہ نہیں کیا کہ اپنے آپ کو عام آدمیوں کے برابر رکھتا، بالکل عام آدمیوں کے برابر اپنے آپ کو کر دیا تھا۔ معاصر عالمگیری میں پڑھیے کہ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پالکی جو ہے وہ عیدگاہ تک پہنچائی جائے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، کچھ وقفے پہ روک لی جائے اور باقی پیدل چلا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے گئے تھے اور 1083 ہجری میں بڑی عید کی نماز انہوں نے پڑھی اور واپسی پہ آ رہے تھے اور کسی نے طاق کر ایک لکڑی پھینکی کہ اگر سر پہ لگ جاتی تو سر کھل جاتا، اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زانوں پر آ کر لگی، اور جو ساتھ چلنے والے تھے گرز بردار اور حکومت کے دوسرے لوگ بھاگے اور شخص کو پکڑ کر لے آئے۔ کوئی اور ہوتا تو اس کا کیا اثر ہوتا؟ عالمگیر نے حال احوال پوچھا اور کہا مجھ سے کچھ شکایت؟ اس نے کہا کچھ شکایت نہیں ہے، تو فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ 30 ہجری میں پھر حملہ ہوا ہے، 30 ہجری نہیں، 30 یعنی جو ان کا سال تھا، 30واں سال تھا ان کی سلطنت کا۔ جامع مسجد میں نماز پڑھتے آ رہے تھے اور شخص تلوار لے کر دوڑا اور قریب پہنچ جاتا تو مار دیتا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس نے، فوج نے مقدمہ قائم کیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بلایا اور پوچھا کہ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی مجھے قتل کرنے کی؟ تو اس نے کہا معاش نہیں ملتا، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اور آپ پر حق بنتا ہے ہم سب کا، اور فاقے سے ہوں تو مارتا نہ تو کیا کرتا؟ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کے حالات کی تحقیق کی جائے۔ معلوم ہوا کہ سچ کہتا ہے، تو فرمایا کہ 8 آنے خاص میرے اس روزینے سے کاٹ کر 8 آنے روزانہ اس کو دیے جاتے رہے میرے حصے میں سے جب تک کہ زندہ۔ یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوتا۔ ہندوستان میں 2 ہی بادشاہ تھے جنہوں نے حکومت کی، ایک ناصر الدین نے اور ایک عالمگیر سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے۔ ان دونوں نے اپنی حکومتوں میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے دکھایا ہے۔ اس لیے لینڈ پول اس نے جو اورنگزیب کو لکھا ہے اس کو آپ پڑھیں تو بہت سی چیزیں اس نے غلط لکھی اور زیادتی کی ہے۔ وہ بھی لکھتا ہے کہ پگڑیاں بناتے تھے اورنگزیب، پگڑیاں سیتے تھے اور اس سے جو رقم حاصل ہوتی تھی وہ جمع رکھتے تھے۔ اسی لیے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے انتقال کے وقت یہ کہا کہ کچھ پیسے ایسے ہیں جو خالص میں نے اپنی ہاتھ کی کمائی کر کے کمائے ہیں اور ان کے ذریعے میرا کفن کیا جائے، اور جو باقی پیسے بچ جائیں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے جائیں۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہت ہمیشہ نہیں رہا کرتی اور اللہ کے ہاں جا کر پیش ہونا ہے۔ یہ اتنی خوبیوں کا مالک آدمی تھا۔ اور جہاں تک تعلیم کی ترقی کا تعلق ہے اس کے لیے تو پوچھئے ہی نہ، جو خود اتنا والا اور شیدا تھا علم کا، کتابوں کا، پڑھنے کا، لکھنے کا، علماء کی قدردانی کا۔ ہم پورے یقین اور دعوے سے کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں علم کبھی بھی اتنا نہیں پھیلا جتنی اکیلے اورنگزیب کے 48 سالہ دور میں ترقی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں کبھی کوئی عہد ایسا نہیں گزرا جب ہر شہر، ہر قصبے، ہر گاؤں میں علماء کے وظائف مقرر ہو جائیں اور اورنگزیب لکھ کے دے اور کہے کہ آپ لوگ اطمینان سے رہیے اور اگلی نسل کو پڑھائیے، اور آپ کا پیسہ، خرچہ، آپ کے گھر کی ذمہ داری، یہ سب کچھ حکومت کے ذمے، ہم آپ کو ہر طرح کی تکلیف سے آزاد کرتے ہیں، ٹینشن فری فار ٹیچرز۔ وہ ماحول پیدا کرنا صرف اس شخص کے دور میں پایا گیا۔ علماء پڑھاتے تھے اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ان کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، اور اتنی تعلیم عام ہوئی کہ یہ تو آپ اگر وہ حقائق پڑھیں جو انڈیا آفس لائبریری لندن میں پڑھے ہوئے ہیں اور کبھی ہم ان رپورٹس کو آپ کو سنائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعلیم کے اس سٹینڈرڈ کو کم کرنے کے لیے انگریزوں کو 100 برس سے زیادہ عرصہ لگ گیا۔ انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے کہا اتنے پڑھے لکھے ہیں پنجاب میں کہ پنجاب میں اس وقت 90 اور 92%
آبادی پڑھی لکھی ہے، ان کو جاہل بنایا جائے تاکہ یہ غلام بن کے رہیں. تو پنجاب جہاں پر 90-95% لوگ پڑھے لکھے تھے، آخر کرتے 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 2-3% پر انگریز لے آیا. تب جا کر انہوں نے کہا کہ ان پر اب قابو پاؤ، کیونکہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اتنے پڑھا کر گئے تھے، یہ مبالغے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ جو کچھ چھپا ہوا ہے اب ہمارے یہاں بھی چھپ گیا، اس کو اب پڑھیے. پر پڑھیں کیوں صاحب؟ ہم یہ کام کریں کیوں؟ مسلمان ہو اور پڑھ جائے. اب تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہی آئیں تو کچھ تعلیم کی طرف توجہ فرمائیں، وگرنہ ان سے پہلے ہی مسلمان پڑھ کے نہیں دیتے. فتح معاصر عالمگیری میں لکھا ہے در جمیع بلاد و قصبات ان کشور وسیع فضلاء مدرسارا بوظائف لائقہ از روزانہ و املاک معذب ساختہ برائے طلب علم وجوہ معیشت در خور حالت و استعداد مقرر فرمودہ بزند. اتنا بڑا ملک ہندوستان، اس کے ہر شہر، ہر قصبے، ہر گاؤں میں پڑھانے والے ٹیچرز کے لیے اورنگزیب نے وظیفے مقرر کر دیے. علماء کو کہا کہ روزانہ اتنے پیسے دیے جائیں، اس حساب سے ان کی تنخواہیں مقرر کی جائیں، اور پھر کہا کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے جاگیریں دی، اور طلباء کے لیے فرمایا کہ ان کے اخراجات اور طالب علموں کے لیے بالکل فری ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے. کب ہندوستان میں اس وقت سے لے کے اب تک پورے اس ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب کو ملا لیں، کبھی بھی پوری فری ایجوکیشن نہیں دی گئی، اور فری ایجوکیشن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دور میں تھی. علامہ شبلی نے 1912 میں اورنگزیب کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ہندوؤں کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایک نمائش گاہ مقرر کی، علمی، اور بنارس میں قائم ہوئی تھی. پہلے ندوہ میں بھی، بنارس میں بھی ہوئی تھی. تو اس میں جس کے گھر جو چیز تھی ہندوستان میں، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جس پہ دستخط تھے، وہ چیزیں جمع کی گئی، لوگوں کو دکھایا گیا کہ عالمگیر کا یہ بھی فرمان ہے، عالمگیر کا یہ بھی فرمان ہے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی دستخط کیے ہیں، یہ بھی چیزیں. وہ تاریخی کانفرنس تھی. تو جتنا کچھ بھی جمع کیا گیا عالمگیر کی تحریروں کو، وہ کہتے ہیں اس میں سے 2/3 چیزیں وہ تھی جو عالمگیر نے تعلیم کے متعلق کی. اور کہتے ہیں، شبلی نعمانی کہتے تھے کہ جس خط کو اٹھاتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ تعلیم کے متعلق ہوتا تھا. جس خط کو اٹھاتا تھا یہی لکھا ہوتا تھا کہ فلاں عالم کو فلاں گاؤں دے دیا جائے، فلاں درویش کی خانقاہ کے لیے فلاں گاؤں دے دیا جائے، فلاں کی معاش میں اتنا اضافہ کر دیا جائے. وجہ یہ کہ کہتے تھے اہل علم کو بالکل فارغ کرو، یہ لوگوں کو پڑھائیں، ان کا اس کے علاوہ کچھ کام نہیں. یہ عالمگیر کا حال تھا. اور ملک بھر میں سرائیں، مسافر خانے اور غلہ خانے قائم کیے، اور اتنے زیادہ غلہ خانے بنائے کہ جتنا بھی اناج ضرورت سے زیادہ تھا، کہا اس سارے اناج کو محفوظ رکھو، کسی وقت بھی قحط پڑ گیا تو پھر ہم اپنی رعایا کو کھانا کہاں سے دیں گے. تو تعلیم یہ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے یہاں خاص طور سے چیز تھی کہ لوگوں کو معاش کی فکر سے ٹیچرز کو آزاد کرو. اسی لیے صوبہ گجرات کے مکرمت خان کے نام ایک فرمان بھیجا، معاصر عالمگیری میں پڑھ لیجئے، اور کہا جتنی میری مملکت میں اب تک فتوحات ہوئی ہیں اور جو علاقے شامل کیے گئے ہیں، سب سے پہلے رپورٹ بھیجو کہ کتنے اساتذہ مقرر کیے گئے ہیں اور کتنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنے ٹیچرز ہیں. اور پھر کہا کہ طلباء کو عربی زبان خاص طور سے پڑھائی جائے، اور میزان قاعدے سے لے کر قرآن کریم کی تفسیر کشاف جو زمخشری نے لکھی ہے، یہ ساری تعلیم دی جائے. اور سرکاری خزانے سے ہم ان کے پیسے دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مکرمت خان ہر صوبے میں جو بھی شہر ہیں، پہلے شہر والے اس کی تصدیق کریں گے، اور اس کے بعد گورنر مہر لگائے گا، اور پھر میرے پاس آئیں گے اور میں ان کے لیے وظائف کے اجرا کا بندوبست کروں گا، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو تعلیم کم ہو جائے. لائبریریز بنوائیں. اور لائبریری تو خیر مغل بادشاہ کوئی بھی تھا، اس کی جو بھی برائیاں ہوں یا اچھائیاں، ان لوگوں کے ہاں لائبریریز پر خاص طور پر توجہ دی جاتی تھی. شیخ مبارک ناگوری نے
اپنے دور میں 500 کتابیں اپنے ہاتھ سے نقل کی تھی اپنی لائبریری کے لیے، اور شیخ مبارک نے کہا یہ اکبر کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھا. مشہور ترین لائبریری جو پورے ہندوستان میں ہوتی تھی وہ بادشاہ کی ہوتی تھی. ہمایوں کے زمانے میں شاہی کتب خانہ قائم کیا گیا اور اس کا محتمم جو تھا وہ قوم کا بیگ تھا اور لال اس کا نام تھا، تو لال بیگ محتمم مقرر ہوا. اور ہمایوں کو جب شیر شاہ سوری نے شکست دی ہے تو آپ کو شاید تعجب ہو آج تو کہ اب تو جانے والے اپنے ساتھ پیٹیاں لے کے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں کہ کہیں راستے میں طبیعت تنگ کرے تو اس کی سیرابی کا سامان میسر ہو. شیر شاہ کے ہاتھوں جب ہمایوں کو شکست ہوئی ہے تو یہاں ہندوستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، تو جاتے ہوئے جو چیزیں اس نے ساتھ رکھی تھی اس میں کتب خانہ بھی تھا اور محتمم کتب خانے کے لال بیگ جو لائبریرین تھے وہ بھی تھے، اور کتابیں بھر کے لے گئے اور کہا راستہ کیسے سفر طے کیا جا سکتا ہے جبکہ کتابیں ساتھ نہ. اکبر حالانکہ ان پڑھ تھا لیکن والد کو لائبریری کے ساتھ تعلق تو اس نے دیکھا ہوا تھا، تو اس نے فیضی کو مقرر کیا اور اس نے کہا کہ علم کے ذوق کے مطابق صحیح کتابیں یہاں ہونی چاہیے. اور پھر اس نے اکبر نے شاہی کتب خانے کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا. ایک حصہ خاص طور پہ اپنے محلات کے اندر لے گیا اور کہا بچے پڑھیں گے بڑے پڑھیں گے، اور دوسرا جو تھا عام عوام کے لیے رکھا. اور اس زمانے میں لکھا ہے اکبر بادشاہ نے کہا کہ کتابیں گنی جائیں جو عام عوام کے لیے تو 24,000 کتابیں نکلی. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کی قیمت مقرر کی جائے تو معلوم ہوا کہ ان کی جو جلد بندی کی گئی ہے ان کے جو اوراق ہیں ان سب چیزوں کو، تو کتب خانہ بڑھتے بڑھتے اکبر بادشاہ کے زمانے میں 65.5 لاکھ کا کتب خانہ بنا. یہ تو جہانگیر اور شاہجہان نے جو اضافے کیے وہ الگ ہیں. جہانگیر نے سارا نظام بدلا تو مخدوم خان کو لے آیا اور چند کتابیں اپنے شاہی کتب خانے سے گجرات کے مشائخ کو بھیجی اور ان کتابوں کی پشت پر اپنے ہاتھ سے لکھا درج کیا تاریخ کو، اور کہا کہ جب مشائخ ان کتابوں سے استفادہ فرما لیں تو ان کتابوں کو واپس میرے ذاتی کتب خانے میں لا کے دو. اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ تو کہہ نہیں کیا، بیجاپور کی فتح کے بعد انہوں نے سب سے عمدہ اور نایاب کتابیں دلی منتقل کی اور کچھ شاہی کتب خانے میں منتقل کی. 6 بادشاہوں نے انتہائی محنت سے جس کتب خانے کو جمع کیا تھا وہ انگریز لوٹ کے لے گئے. اب بھی آپ چلے جائیں انڈیا آفس لائبریری میں، لندن میں جو بھی رہتے ہیں ہزاروں رہتے ہیں لاکھوں رہتے ہیں، مگر اتنے بے توفیق ہے مسلمان کہ ہم نے نہیں دیکھا بھائی کہ وہاں جا کر کسی نے یہ بھی جستجو کی ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کی متاع جو لوٹ کر لے آئے تھے ہمیں بھی دکھاؤ وہ کہاں ہیں. کوئی نہ دیکھتا ہے نہ کوئی دیکھنے دیتا ہے اتنا زیادہ. پنجاب میں ایک صاحب تھے غازی خان، ان کا کتب خانہ تھا. بابر بادشاہ نے تعریف کی کہ پنجاب میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کچھ کتابیں نادر شاہ اپنی نادرشاہی حملے میں لے گئے. گل بدن بانو تھی، سلیمہ تھی، سلطانہ تھی، دارا شکوہ کی بیٹی تھی، زیب النساء بیگم تھی. ان عورتوں کے کتب خانوں میں ہزاروں کے حساب سے کتابیں تھیں اور مختلف علوم و فنون کی کتاب. بابر پنجاب کی جس لائبریری کا ذکر کرتا ہے وہ ایک افغان تھا اصل میں، اور بابر نے اس سے درخواست کی کہ پنجاب سے میرے بیٹے ہمایوں اور کامران کو کتابیں بھجواؤ تاکہ میرے بچے پڑھیں. ایسا شوق تھا، ایسا ذوق تھا پچھلوں کا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ چیز اپنے گھر سے ملی تھی. انہوں نے تو یہ کتب خانوں کی ترویج اور ترقی اپنے خاندان میں بھی سیکھی تھی. انہوں نے ترجمے کروائے اور انہوں نے بتایا کہ تعلیم کس طرح حاصل کی جاتی ہے اور کیسے اولاد کو تربیت دی جاتی. اور انہی کتب خانوں کی وجہ سے پھر دلی میں وہ کتب خانہ بھی تھا جو مجتہد اعظم مجدد ملت حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کتاب اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کوششوں سے اعلیٰ اور زبردست کتابیں جمع کی. یہاں تک کہ ان کے نواسے شاہ اسحاق صاحب اور شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ ہجرت کر رہے تھے تو تولا گیا سامان
کہ گھوڑوں اونٹوں پہ لادنا ہے تو کس پہ کتنا لادا جائے گا؟ تو لکھا ہے تاریخ میں کہ جب بوریاں تولی گئی تو ان میں سے 9 من وزن تو کتابوں ہی کا تھا جو ہندوستان سے مکہ معظمہ جا رہے تھے تو اپنے ساتھ ہجرت میں لے کے جا رہے تھے کہ وہاں جا کر پڑھیں گے کیا. مولانا صدر الدین خان آزردہ بڑے مشہور مفتی شہر اور بڑے زبردست وہ تھے شاعر، ان کا کتب خانہ 1857 کی جنگ آزادی میں اندازہ لگایا گیا 3 لاکھ روپے کا کتب خانہ تھا ان کے پاس. غالب کے دوست تھے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے شطرنج کھیلتے تھے، اور غالب نے بڑی تعریف لکھی ہے مفتی صاحب کی، مگر یہ اتنی پڑھی لکھی امت تھی، قوم تھی، اور اتفاق سے یہ سب مسلمان تھے. سبحان اللہ، اتنے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے بادشاہ جونپور کو ہندوستان میں پا کر فخر کرتے تھے. اور شاہ جہان بادشاہ نے لکھا کہ جونپور ہندوستان میں میری مملکت میں ایسا مرکز ہے جس کا مقابلہ ایران میں شیراز کر سکتا ہے. شیراز ہند جونپور ہے، اس لیے کہ جونپور میں اتنے زیادہ علماء تھے، اتنے زیادہ اہل علم تھے، اتنی زیادہ کتابیں تھیں کہ وہاں پر کسی قسم کی جہالت دیکھنے میں نہیں ملتی تھی. مدارس کے معائنے کے لیے مغل شہزادے آتے تھے جونپور اور اپنی خاص جیب سے پیش از پیش پیسے دیتے تھے تاکہ یہاں پر علم کی ترقی ہو، اور علم کی ترقی کی یہ اطلاع جب پہنچے گی دہلی تو شاہان دہلی ہمارے تحفے کی قدر کریں گے. شاہ جہان بادشاہ اس معاملے میں بہت آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ انہوں نے بھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ ان کے باپ شاہ جہان نے بغاوت کر دی اپنے باپ جہانگیر کے خلاف، اور جہانگیر نے کہا مجھے اب بیٹے پر اعتبار اس وقت آئے گا جب ضمانت کے طور پر کوئی چیز ہمارے ہاں بھیجے. تو جہانگیر نے اپنے دونوں بیٹے دارا اور اورنگزیب دونوں کو، شاہ جہان نے اپنے دونوں بیٹے دارا اور اورنگزیب ان دونوں کو دادا ان بچوں کے جہانگیر اس کے حوالے کر دیا اور نے کہا انہیں رہن میں رکھ لیجئے، میں آئندہ آپ کے خلاف نہیں بغاوت کروں گا. یہاں تک کہ جب شہزادہ سلیم جہانگیر کا انتقال ہوا ہے تو یہ بچے 10 برس کے ہو گئے. آتے ہی شاہ جہان نے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا. مولانا عبداللطیف سلطان پوری تھے، میر محمد ہاشم گیلانی تھے، محی الدین بہاری تھے، علامہ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد قنوجی، کیا آدمی تھا، اور ملا جیون شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیرات احمدیہ لکھی ہے، ایک سے ایک بڑا صاحب علم تھا. ان سب نے اورنگزیب کو پڑھایا تھا. ہم ان میں سے کسی ایک کی بھی زندگی بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ رمضان المبارک ناکافی ہو جائے. اتنے بڑے بڑے علماء تھے. اسی لیے اورنگزیب نے نہ صرف ہندوستان میں اپنا مقام اور مرتبہ پیدا کیا، قلم میں بھی اپنا مقام اور مرتبہ پیدا کیا. اس کی طبیعت کی سنجیدگی اور علم کی گہرائی اسے مانے تھی کہ وہ فضول کاموں میں پڑتا. جہانگیر بادشاہ کو مصوری کا شوق تھا، شاعری کا شوق تھا. شاہ جہان بادشاہ ٹاپ کا فلسفی تھا، اور شاہ جہان بادشاہ کو تاریخ کا شوق تھا اور فن موسیقی سے شغف رکھتا تھا، اور تعمیر اس کی تاج بحالی اس کا گواہ ہے. لیکن یہ سب چیزیں اورنگزیب کے ہاں نہیں تھی. اسی اورنگزیب کے دور میں یا تو دلی میں موتی مسجد بن گئی یا لاہور کی شاہی مسجد بن گئی. کوئی خاص عمارت انہوں نے تعمیر نہیں کی، لیکن تعلیم کے میدان میں وہ سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے. اپنے باپ دادا پردادا اس سے بھی پچھلی پشتوں کے ریکارڈ انہوں نے توڑ دی. موسیقی کا زبردست ماہر، خود شعر کہتا تھا اورنگزیب، لیکن کہتا تھا قوم کو بچاؤ ان چیزوں سے، قومیں اسی طرح تباہ ہو جایا کرتی ہیں. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کے سادی، نظیری، صائب، فانی کاشمیری کے اشعار جس طرح برجستہ اورنگزیب بادشاہ اپنے نثر میں استعمال کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو کتنے ٹکڑوں کے ٹکڑے ان اشعار کے اور ان غزلوں کے یاد تھے. اپنے بیٹوں کو کبھی کبھی بلاتا ہے اور کہتا ہے سادی کی یہ چیزیں لکھو. یہ تربیت کا انداز نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ مطالعے کی وہ کثرت کہ خود ایک جگہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے اساتذہ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات مجھے پڑھائیں، اور اب بھی میں جن کتابوں کو بہت ذوق اور شوق سے سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں
آپ ذرا نام سنیں کس کس کی کتابیں. کہتے ہیں امام غزالی کی کتابیں، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، شیخ زین الدین کے مکتوبات، قطب الدین محی الدین شیرازی اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، یہ چیزیں میں ساتھ رکھتا ہوں. خط لکھنا سیکھا بچپن میں، اور خط نستعلیق میں کمال پیدا کیا، خط نفس میں کمال پیدا کیا، شکستہ خط لکھتا تھا. اور کس سے سیکھا تھا؟ عبد الباقی سے سیکھا تھا. عبد الباقی کا نام آج لینا لوگوں کے لیے اتنی جہالت ہے جیسے آپ نیو یارک میں چلے جائیں اور وہاں جا کر کہیں کہ سلطان محمود غزنوی کون تھا، تو ان کو کیا پتا کہ غزنوی کون تھا. اسی طرح آج دنیا کون جانتی ہے کہ عبد الباقی رحمت اللہ علیہ کیا تھے، لیکن عبد الباقی جیسے خطاط کا یہ شاگرد تھا. شہزادہ ہونے کے زمانے میں جب جوانی عروج پر تھی اور سارے گناہ کے راستے اس شخص کے لیے کھلے ہوئے تھے، تو پوچھا گیا کہ جوانی، انہوں نے کہا جوانی میں جس کام پر فخر ہے وہ یہ کہ ایک قرآن کریم مکمل خط میں لکھ کے مکہ مکرمہ بھجوایا، اور دوسرا قرآن کریم لکھتا ہوں، اور دوسرا قرآن کریم لکھتے لکھتے بادشاہت آ گئی اور مدینہ منورہ بھجوایا، اور پھر کہا مدینہ منورہ جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رکھا جائے گا، بہترین اس پر جلد چڑھاؤ اور اچھی طرح زیب و زینت اس کی کرو. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی کہ اتنی اچھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خدمت طیبہ میں پیش کر رہا ہوں. اور لکھا ہے کہ 7,000 روپے خرچ ہوئے مگر چیز نایاب بنی. 7,000 روپے جلد بندی پر خرچ ہو گئے اس زمانے میں. سونا اور چاندی اور اس کے جو استعمال کیا گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں تھا تو اور کیا تھا. عربی اسے آتی تھی، فارسی اسے آتی تھی، ترکی جو ان مغلوں کے خاندان میں تھی، چغتائی تھے نا، اچھی طرح جانتا تھا. اور بعد میں اورنگزیب کے زمانے میں آہستہ آہستہ اردو جب ترقی کرنا شروع ہوا تو اورنگزیب کی باتیں اردو میں تھی، اور اردو جس حد تک اس زمانے میں ترقی کر چکی تھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے بھی جانتے تھے. یہ تعلیم کا حال تھا. اور تعلیم میں کتنے کارنامے اس شخص کے بتائیں. قاضی محب اللہ بہاری، ملا محمد عبض، ہمت جان، میر یحییٰ اور ملا شفیعی رحمت اللہ علیہ اس دور کے زبردست علماء اور وہ دربار میں حاضر رہتے تھے. اور ملا شفیعی اور قاضی محب اللہ بہاری جو لوگ بھی منطق اور فلسفے سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ اور ابو علی سینا بیٹھ جاتا تو ابو علی سینا ان کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل تھا. اتنے بڑے فلسفے کے یہ ماہر تھے. ہندو درباریوں میں بڑی قدر کی اورنگزیب نے، اور اورنگزیب نے کہا وامق کھتری کو بلاؤ، رائے بندر ابن بھیم یہ اور بھاشا کے مشہور شاعر بھوشن کبھی، ان سب کو انعامات سے نوازا اور کہا کہ لوگ پڑھے لکھے پھر بھی کہتے ہیں کہ اسے ہندوؤں سے ایسے نفرت تھی اور یہ چیزیں تھی. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو وہ آدمی پرکھ کر رکھتا تھا اور دوسرے یہ کہ وہ حد سے بڑھنے کا قائل نہیں تھا، اعتدال کے ساتھ سب سے تعلق رکھا ہوا تھا. بیٹے تو خیر جو بھی ان کے نکلے، بیٹوں کی تربیت میں اپنی طرف سے کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن بیٹیوں کا حال اگر آپ دیکھیں تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں علم میں غیر معمولی دسترسیاں حاصل تھی. زیب النساء اورنگزیب کی بیٹی تھی. پڑھنے کے قابل جب ہوئی تو اورنگزیب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی قرآن کریم حفظ کرے. کون بادشاہ ایسا ہے جس کی سلطنت گولکنڈا اور بیجاپور سے لے کر نیپال تک پھیلی ہوئی ہو اور کلکتہ سے لے کر افغانستان تک اس کی حکومت میں شامل ہوں، اور پھر بھی اتنا متدین رہے اور اپنی اولاد کے لیے یہ تجویز کرے کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے اور اسے قرآن کریم حفظ کرنا چاہیے. تو اس زمانے میں مریم نام کی خاتون جو حافظہ تھی انہیں ڈھونڈا گیا اور زحمت دی گئی، اور سب سے پہلے اورنگزیب نے کہا میری بیٹی کو قرآن کریم حفظ کرائیے. اور قرآن کریم جب حفظ ہو گیا تو اتنے خوش ہوئے اپنی بیٹی سے کہ ان کی صاحبزادی کہتی ہیں 30,000 اشرفیاں والد نے انعام میں مجھے دی اور مجھ سے کہا کہ عربی اور فارسی میں کمال حاصل کرنا. پھر مجھے بتایا نستعلیق کیسے لکھتے ہیں، نسخ کیسے لکھتے ہیں. آپ بھی تو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے کہ اردو کیسے لکھنی ہے اور انگلش کیسے لکھنی ہے اور کیا چیز یاد کرنی ہے. اور زیب النساء
پھر پڑھی اور اتنا پڑھی کہ شاعری میں بھی کمال حاصل کیا. مختلف تقریبات پر مغل شہزادے قصیدے اور نظمیں لکھ کر زیب النساء بیگم کو دیتے تھے. کبھی بھتیجے لکھ کے لا رہے ہیں, کبھی بھانجے لکھ کے لا رہے ہیں, کبھی کوئی اور خاندان کا پد لکھ کے لا رہا ہے, اور جس کا قصیدہ کوئی چیز کوئی بھی بات پسند آ گئی زیب النساء کے یہاں باقاعدہ انعام دیا جاتا تھا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے مولانا سعید اشرف مازندرانی کو بلایا اور کہا کہ میری بیٹی کی عمر 21 سال ہو گئی اور میں چاہتا ہوں کہ اور پڑھے, تو آپ اس کو تعلیم دیجیے. 13 یا 14 سال تک مولانا سعید اشرف زیب النساء کو پڑھاتے رہے, اور جتنی کتابیں اس زمانے میں انہوں نے لکھوائی ہیں زیب النساء نے, ان میں سے عام طور پر زیب کا لفظ ضرور آتا ہے. کئی کتابیں لکھوائیں, تفسیر اکبر کا ترجمہ کروایا, زیب التفاسیر لکھوائی. عظیم الشان کتب خانہ تھا, اور علماء کہتے تھے کہ ہم اس کتب خانے سے استفادہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ معاصر عالمگیری کا مصنف کہتا ہے کہ زیب النساء بیگم نے اتنا بڑا کتب خانہ بنا لیا کہ اپنے والد اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے کے مقابلے کا کتب خانہ ہو گیا تھا. اور پھر ملا محمد شفیع الدین رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارے کتب خانے کی نگرانی کیجیے. دوسری صاحبزادی تھی زینت النساء بیگم, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی توجہ برابر ان کی طرف رہی, اور کہا اگر یہ قرآن کریم یاد نہیں کر سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے, جو ہمارے ملک میں اس وقت نصاب رائج ہے میری بیٹی کو پڑھایا جائے. تیسری لڑکی اللہ نے دی, سریا اس کا نام رکھا, اور بدر النساء اس کو خطاب دیا اور کہا یہ بھی اپنی پہلی بہن کی طرح حفظ کر سکتی ہے. تو رپورٹ یہ دی گئی کہ بچی کا حافظہ اچھا ہے, تو فرمایا قرآن کریم یاد کراؤ اسے. یہ تو بہت تھوڑی مثالیں ہیں, یہ تو 3 بچیوں کی مثالیں ہیں. وگرنہ جتنا خواتین کو دین کے پھیلانے میں اور کام کرنے میں مغلوں نے موقع اپنے خاندان کو دیا تھا, اتنا بعد میں کسی نے نہیں دیا. عبدالرحیم خان خانہ کی اکلوتی بیٹی تھی جانا, اور عبدالرحیم خان خانہ یہ واحد ہندوستانی ہے, سب سے بلکہ یہ کہنا چاہیے واحد کا سب سے پہلے ہندوستانی ہے جن کی سوانح حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. حافظ ابن حجر مکی, تو ابن حجر مکی نے ان کی سوانح لکھی, اور عبدالرحیم خان خانہ انہوں نے علم کے ساتھ تعلق کی انتہا کر دی. ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ گرمی میں بہت ستاتی تھی اور جس میں شدت زیادہ ہو گئی, کہ جو فارغ وقت ملتا تھا اپنے واش روم میں انہوں نے ایک ٹب بنوا لیا اور اس میں برف کا ٹھنڈا پانی ڈال کر لیٹے رہتے تھے, اور لیٹنے کی حالت میں ٹب میں بھی حال یہ تھا عبدالرحیم خان خانہ کا کہ ایک کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھتے رہتے تھے سر اونچا کر کے, اور 2 نوکر کھڑے رہتے تھے اور ان کے ہاتھ میں بھی کتابیں رہتی تھی, اور کہتے تھے کہ تحقیق میں فلاں کتاب آ گئی ہے کہ اس کی ضرورت ہے, وہ اٹھا کر لے آؤ. اور پھر کہتے تھے کہ اچھا بھائی یہ کتاب کھولو اور پڑھو اس کو, اور میں لیٹ کے سنتا رہوں گا, یہ میری کتاب بھی رکھ دو. تو لیٹے ہوئے بھی کتابیں پڑھتے رہتے تھے. اور پھر جب بیٹی اللہ نے انہیں دی خان خانہ کو, تو جانا بیگم اس کا نام رکھا, اور جانا بیگم پر اپنا سارا علم اور ادب نشاور کر دیا. اور پھر بیٹی جب بڑی ہوئی تو بیٹی نے کہا ابا کیا کام کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا میری بیٹی اب اتنا پڑھ لکھ گئی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھے. جانا بیگم نے, آپ یہ مان سکتے ہیں, معاصر عالمگیری اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمیں کوئی ذرہ برابر مبالغہ ان لوگوں کے مناقب میں نہیں کرنا. وہ بھی انسان تھے, ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں, لیکن یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر پڑھے لکھے ان اللہ کے اچھے بندوں پر جن کے لیے ممکن ہے خدا نے جنت میں خیمے مقرر کر دیے ہوں, ہم آج ان کی برائی کر کے اپنے لیے جہنم کے سامان کریں. خان خانہ جانا بیگم نے باپ کی جب بات سنی اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے, ان کا بیٹی اب تو آپ کو تفسیر لکھنی چاہیے. تو معاصر عالمگیری میں آتا ہے کہ بیٹی نے تفسیر قرآن کریم کی مکمل کر کے والد کو پیش کی, تو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اس تفسیر میں اپنے طرف سے تو جو بیٹی کو دینا تھا سو دینا تھا, وہ اس تفسیر کو اکبر بادشاہ کے پاس لے کے گئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے. تو اکبر بادشاہ اتنے خوش ہوئے کہ 50,000 سونے کے دینار بھجوائے اور کہا کہ خانہ خانہ کی بیٹی ہماری بیٹی.
پچھلے 200 برس میں کتنی عورتوں نے تفسیر لکھی ہے؟ آپ نے تو اسلام کے نام پہ تقسیم کرائی تھی، ہر طرف لا الہ الا اللہ تھا. 60 برس میں کوئی ایک عورت ہے جس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہو؟ پھر کہتے ہیں خلافت، اس امت کی امامت، اسلام زندہ ہو جائے. کہاں سے بھئی؟ افراد تو آپ نے پیدا نہیں کیے، عورتیں ہم نے نہیں بنائی. اسی عورت نے بیٹی بننا ہے جو آج بیٹی ہے، کل کو ماں بننا ہے. جس بیٹی کو خود کچھ تعلیم نہیں ہے اس نے ماں بن کے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دینی؟ جانا بیگم نے تفسیر پہ اکبر بادشاہ سے 50,000 دینار انعام کے پائے. حالانکہ اکبر بادشاہ کیسا ملک تھا، بے دین تھا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. علی مردان خان کی لڑکی تھی، امیر خان صاحب کی بیوی تھی. امیر خان کو آپ جانتے ہیں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے امیر خان کی صلاحیتیں دیکھ کر انہیں مقرر کیا اور کہا کہ میں یہاں دکن میں ہوں اور تم افغانستان کو سنبھالو. 22 برس تک کوئی نہیں ہلا. 22 برس تک. 1698 میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، اتنا علم میں کمال پیدا کیا کہ بیٹی کا نام تھا صاحب دی. تو بیٹی نے افغانستان سے دلی لکھا کہ والد کے انتقال کے بعد جلدی جلدی یہاں پر گورنر مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گی، آپ مجھ پہ اعتبار رکھیے. اور مغل بادشاہوں کو دیر ہو گئی یہاں سے گورنر بھیجنے میں، حکومت کے اور بڑے مسائل تھے. 2 سال تک اکیلی صاحب دی خاتون نے پورا افغانستان سنبھالے رکھا. یہ تو عورتوں کا حال تھا. جہاں بیگم تھی، گھوڑوں پہ سوار ہوتی تھی، شکار ایسا کھیلتی تھی کہ ہرن تو کیا، ایک مرتبہ شیر نے حملہ کر دیا جہانگیر بادشاہ پہ اور جہانگیر بادشاہ زد میں آ گیا اور قریب تھا کہ شیر تکا بوٹی کر دیتا. اس کو نور جہان کو چونکہ مہارت کی اسلحہ چلانے میں اس نے اتنا صحیح فائر کیا کہ شیر کے سر پہ لگا اور جہانگیر مرتے مرتے بچ گیا. جہانگیر نے بہت زیادہ نور جہاں کی تعریف کی اور اس پہ قصیدے لکھے. اور ایک قصیدے میں کسی نے ایک شعر ایسا لکھ دیا کہ جہانگیر سن کر چپ ہو گئے اور درباری مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے، اس لیے کہ کوئی ہنس دیتا تو شاید گردن اڑ جاتی. اس نے شعر لکھا کہ نور جہاں گرچہ بظاہر زن است، در صفے مرداں زنے شیر افغن است. اگر آپ کو نور جہان کی تعریف معلوم ہے تو اس شعر کو سن کے آپ محظوظ ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ نور جہان کی پہلی شادی ہوئی تھی شیر افغن سے. شیر افغن کا اصل نام آصف تھا، تو آصف کو شیر افغن کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کہ اس نے شیر مارا تھا، تو شیر مارنے کی وجہ سے اس کا لقب شیر افغن ہو گیا. تو کسی تقریب میں جہانگیر نے نور جہاں کو دیکھ لیا، اسے وہ پسند آ گئی. تو شیر افغن جب مرا ہے یا اس نے طلاق دی ہے تو نور جہان کی شادی جہانگیر سے ہو گئی. تو پہلا شوہر نور جہاں کا شیر افغن ہوا نا. تو اس نے دیکھیے شعر میں کہا، کیا کہا اس نے؟ کہا نور جہاں گرچہ بظاہر زن است، نور جہاں گرچہ دیکھنے میں خاتون ہیں، در صفے مرداں لیکن مردوں کی صف میں زن شیر افغن است. وہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے شیر کو افغن کیا ہے، یعنی شیر کو لٹکا دیا، شیر کو مار دیا. تو زن شیر افغن، شیر افغن کی بیوی بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، اور زن شیر افغن یعنی وہ عورت جس نے شیر کو مارا ہو، تو دونوں ہو سکتے ہیں. تو جہانگیر نے جب یہ سنا قصیدہ تو اس پہ چپ ہو گیا اور دیکھنے لگا غور سے. مطلب یہ کہ ایک طرح کی ہلکی سی طنز ہو گئی اور درباری مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے. لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ دارا شکوہ کی بیٹی جہاں زیب بانو، جس کو بھیجا تھا اورنگزیب کے پاس شاہ جہان بادشاہ نے کہ میں اپنی ایک پوتی کو بھیج رہا ہوں، اس کی شادی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے شہزادہ اعظم کے ساتھ کی. اور بیٹے کی شادی پہ کہا کہ یہ بڑی دلیر اور بہادر خاتون ہے، میں اس کے علم کی وجہ سے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر رہا ہوں. اس لیے ان لوگوں کے ہاں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ ساری چیزیں تھیں. اور علم اتنا زیادہ پھیلایا
کہ اگر آپ صرف اس چیز کو دیکھ لیں نا، جس موضوع کو ہم نے شروع کیا تھا کہ اورنگزیب کیسے شخص تھے، تو غزنویوں کے قبضے کے بعد لاہور مرکز بن گیا تھا اصل میں، اور 1206 عیسوی میں ترکوں نے جب دلی کو فتح کیا تو ممتاز علماء زمانہ یہاں پر جمع ہو گئے، اور ہندوستان میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ناصر بن قباچہ نے ملتان میں مدرسہ قائم کیا، اور وہاں پر شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم پائی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھی ہیں، ہمایوں نے مدرسہ قائم کیا ہے، پھر اکبر بادشاہ نے کیا ہے، بلبن نے اپنے دور میں مکہ مکرمہ میں مدارس قائم کرائے اور کہا چاروں ائمہ کے مدارس ہونے چاہیے، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، سارے علماء وہاں پڑھیں، اور مکہ مکرمہ میں مدرسہ چلتا تھا، اور بلبن بادشاہ دلی بیٹھ کر سارے انتظامات و اخراجات اس کے یہاں سے بھیجتا تھا۔ ہندوستان ایسے ہی تو نہیں سونے کی چڑیا تھی، یہاں اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت، اتنا کچھ تھا کہ یہ سب کچھ لٹ کر اجڑ کر لندن آباد ہوا، انگلینڈ آباد ہوا، اور اب تک وہ پیسے کی کمی یہاں پوری نہیں ہوئی۔ کہاں سے پیسہ آئے؟ شاہ جہان بادشاہ، اس کی خرابیاں تھیں اور اس کی خوبی یہ بھی تھی کہ اس نے جامع مسجد دلی کے ساتھ دارالبقا نام سے مدرسہ قائم کیا اور کہا سارا ہندوستان بھی پڑھنے آئے تو بھی تعلیم مفت۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو زندگی کی آخری سانس تک کتابوں سے شغف رہا۔ اب ان کے وفات کے حالات میں پڑھیں، اس سے بھی پتہ چلے گا کہ علم کے پھیلانے کی کتنی جستجو تھی۔ لڑائیاں ہو رہی ہیں، حکومت کی وسعت ہے، بغاوتیں ہو رہی ہیں، گوناگون مسائل پیش آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے، خود لکھتا ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہ میں کتابوں کے مطالعے کے لیے ضرور وقت نکال لیتا ہوں۔ آج اگر کسی کو ہم یہ کہیں تو وہ کہے گا کہ کیسے ممکن ہے، اور اسے یہی کہہ دیں کہ ہندوستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ اب بھی ہفتے میں جا کر ایک کلاس لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس کو مان لیں گے؟ اس لیے کہ تعلیم کا وزن تھا اور اب بھی ہے لوگوں میں۔ اورنگزیب رحمت اللہ نے اپنے استاد مولانا عبداللطیف کے بارے میں لکھا ہے اور کہتے ہیں میرے سارے استاد میں ان کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے کیونکہ انہوں نے میری تعلیم میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ اور معاصر عالمگیری کی عبارت پڑھ دیں پھر کہ انہوں نے کہا کہ میں وہ کمالات جو حاصل کر چکا ہوں علم کے میدان میں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ مزید پڑھوں۔ سید محمد قنوجی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی تھی اور سلوک کی تعلیم حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی، اور اورنگزیب نے خط لکھا سرہند کے حضرت اگر کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں تو میرے پاس آ جائیں دلی، میں سلطنت چھوڑ کے آ نہیں سکتا اور میں نقشبندی مجددی سلسلے کا سلوک طے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ تو آج نہیں تشریف لا سکتے تھے، حضرت نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور آپ اگر خط پڑھیں گے خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کے اور دیگر خطوط آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے ایک خط میں جو خود پڑھا گیا ہے اور خود پڑھا ہے کہ ان شہزادے نے انہوں نے لکھا ہے، خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے، کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو برابر میں سلوک اور نقش بندی مجددی سلسلے کے تصوف کے اسباق دیتا رہا ہوں، اور الحمدللہ آج ایسا دن آ گیا ہے کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے انتہائی مراقبات کی تعلیم انہیں دی جا رہی ہے۔ یہ بادشاہ تھا کیا تھا؟ حکم جاری ہوا اور اس حکم کو پڑھنا ہے تو معاصر عالمگیری میں پڑھ لیجئے۔ فرمایا کہ ہندوستان بہت وسیع ہے اور ہر علاقے میں اہل علم کی فہرست لکھ کے مجھے دی جائے تاکہ میں ان لوگوں کو یہاں سے پیسے بھجواؤں۔ احمد آباد، پٹن اور سورت ان تینوں علاقوں کا لکھا ہے، اور احمد آباد میں کسی وجہ سے لکھا ہے کہ 45 طالب علم ہیں جنہوں نے مجھ سے رجوع کیا ہے، ان کا نام بھی لکھا جائے، اور طالب علم جو ہیں علم پڑھنے والے اور پڑھانے والے سب کے اخراجات حکومت پوری کرے گی، عوام کو سوائے پڑھنے سے اور کچھ خرچ نہیں۔ حتیٰ کہ انہیں کہا گیا کہ اب تعلیم سب کے لیے عام کر لیں، تو اورنگزیب نے کہا کہ بوہرے
ہماری تعلیم نہیں پڑھنا چاہتے حنفی فقہ کو، تو جو نصاب وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے بچوں کو وہی نصاب پڑھانے کے لیے تعلیم کو خاص طور پہ مقرر کیا جائے، اور ہوتے ہوتے جبرن تعلیم جو کبھی بھی اورنگزیب سے پہلے اور بعد میں جاری نہیں ہوئی، اورنگزیب نے کہا کہ والدین کو مجبور کیا جائے کہ اپنے بچوں کو مدارس میں اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور جو نہ بھیجیں انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ جبری تعلیم کا سلسلہ سب سے پہلے اور سب سے آخری مرتبہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا، اور تھا پھر بھی وہ برا تھا، پھر بھی وہ باپ کو قتل کرنے والا تھا، پھر بھی وہ ایسا اور ویسا۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جس شخص کے ذریعے اتنے احسانات فرمائے ہوں اور تعلیم کا جھنڈا، علم کا جھنڈا جس نے بلند کیا ہو، کیا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ جس نے 2 لفظ نہیں پڑھے وہ بھی ان کی ذات اور ان کی شخصیت پہ تبصرے کرتا تھا؟ آپ کو بڑی حیرت ہوگی عالمگیری کے معاصر عالمگیری کے مصنف کی یہ رپورٹ بھی پڑھتے، اور یہ وہی نہیں سب مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان اورنگزیب نے کہا کہ ہر صوبے میں تعلیمی نتائج جتنے بچے بھی ٹاپ کرتے ہیں وہ تعلیمی نتائج میرے ملاحظے کے لیے بھیجے جاتے رہے، اور سخت تاکید ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بچے ٹاپ پہ آتے ہیں میں ان کی قدردانی کروں۔ 1678 عیسوی میں گجرات کے مدرسوں کی مرمت کے لیے پوری رقم بھیجی اور کہا گجرات میں عمارتیں پرانی ہو گئی ہیں اور ان کے لیے پیسہ بھیجا جاتا ہے۔ 1697 میں اکرام الدین خان کوئی صاحب تھے اور ان کا کہ پرگنا کڑی اور پرگنا ساملی یہاں پہ ہمارے مدارس ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور رزق کا کچھ بندوبست نہیں ہے، تو اورنگزیب رحمت اللہ نے لکھا کہ خان صاحب نے سوندرا کوئی جگہ ہوگی ہمیں تو اب علم نہیں، یہاں پر ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے، تو وہاں کے قاضی کو لکھتے ہیں کہ پرگنا ساملی اور پرگنا کڑی یہ دونوں گاؤں ان کے نام وقف کر دیں اور ہر طرح کا ٹیکس ان سے معاف ہے، اور اسی طرح مدرسہ سیف خان نے جو قائم کیا ہے 1580 روپے بھجوا رہا ہوں یہ ان کو پہنچائیں اور انہیں کہیں کہ تعلیم عام کریں۔ عالمگیر کے زمانے میں 2 طرح کے نظام چل رہے تھے ہندوستان میں تعلیم کے، ایک وہ تھے جو ہر شہر میں ہر گاؤں میں محلہ شہر گاؤں چندہ کر کے اپنے طور پہ چلا رہا تھا، یہ پرائیویٹ ایجوکیشن تھی اور اورنگزیب نے اسے منع نہیں کیا، اور دوسرے سرکار نے اپنی طرف سے قائم کیے ہوئے تھے اور وہ جبری تھے اور ان میں داخلہ ضروری تھا، اور اگر بچہ کسی پرائیویٹ ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا تھا تو اسے اس طرح سے مستثنا کر دیتے تھے۔ فرق اتنا سا تھا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ فری ایجوکیشن کر دی تھی اور جو پرائیویٹ ادارے تھے وہ پیسے وصول کیا کرتے تھے۔ تو عالمگیر نے کہا کہ دوسری قسم کی پرائیویٹ ایجوکیشن وہ تو بھئی میری ذمہ داری ہے نہیں، مسلمان خود اسے چلائیں، اور پھر فرمایا کہ ان میں ذوق شوق پیدا ہو، اور جو پہلی قسم کے اسکول جتنے بھی حکومت چلا رہی ہے مدرسین کی تنخواہیں اور طالب علموں کے وظیفے سب کے سب، اور صوبے میں جتنے مدرسین کی نگرانی کرنے والے ہیں ان سب کو شاہی خزانے سے پیسے دیے جائیں گے۔ مولانا محمد جون پوری نے لکھا ہے، ان کی تحریر سنائیں، انہوں نے کہا اورنگزیب عالمگیر باعمل بادشاہ اور عالم اور عامل تھے، عمل کرنے والے تھے خدا کے دین پہ، شہزادگی کے زمانے سے علماء کی قدردانی ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کے دور میں جونپور سلاطین شرقیہ کے دور کی مانند ہو گیا، اور علماء اور مشائخ اس کثرت سے لوگوں کو پڑھانے اور اللہ کی یاد اور تربیت کی طرف دلچسپی رکھنے لگے کہ جب تخت سلطنت پر یہ خود رونق افروز ہوئے اور بادشاہت آئی تو جونپور کے ناظم کے نام خصوصی حکم نامہ بھیجا اور کہا یہاں کے ممتاز اساتذہ اور مشائخ کے حالات لکھ کے روانہ کریں تاکہ میں مزید ان پر انعام کر سکوں۔